السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 32۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ روسی فوج کو دریائے پرت کے کنارے پڑاؤ ڈالے تیسرا روز تھا، لیکن سالار زینان ابھی تک واپس نہ لوٹا تھا۔ پیٹر اعظم کے دل میں اب زینان کے خلاف شکوک و شبہات سر اٹھانے لگے تھے، لیکن کیتھرین ابھی تک زینان کی طرفدار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پیٹر نے زینان کی تلاش میں کوئی دستہ روانہ نہ کیا، لیکن وہ خود بے چین اور بے کل تھا۔ دریائے پرت کے اس کنارے کو روسی لشکر کے پڑاؤ کے لیے زینان نے منتخب کیا تھا۔ پہلے روز شہنشاہ اور ملکہ اس خوبصورت مقام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن آج دن چڑھے پیٹر کے کانوں سے ایک ایسی خبر ٹکرائی جسے سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ لشکر کے بیلوں اور گھوڑوں کو سنبھالنے والے دستہ سالار کی اطلاع تھی، جو ابھی بھی ہانپتا کانپتا زار روس کے سامنے پہنچا تھا، اور زار روس کو ایک انتہائی عجیب اور سنسنی خیز اطلاع بہم پہنچا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، زار محترم، ہمارے ساتھ قدرت نے دھوکہ کیا ہے۔ اپنے جنوب میں پہلے جن میدانوں کو ہم سبزہ زار سمجھ رہے تھے اور جنگ کے لیے بہترین رزم کا قرار دے رہے تھے، وہ میدان سبزہ زار نہیں، بلکہ یہاں سے 1-2 میل کی دوری پر ایک بہت ہی عجیب دلدل ہے، جو ایک طرف تو دریا تک پھیلی ہوئی ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلے کے آغاز تک چلی گئی ہے۔ گیلی مٹی کا یہ خطہ بظاہر محض کیچڑ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس میں قدم رکھنے والا دوبارہ زندگی بھر اپنا قدم باہر نہیں کھینچ پاتا۔ شہنشاہ کا چہرہ پتھر کی طرح جامد و ساکت ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ زبان سے کچھ بولے بغیر دیدے پھاڑے دستہ سالار کی بات سن رہا تھا۔ دستہ سالار کی بات کے اختتام پر شہنشاہ کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، دلدل۔ زار کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ جن میدانوں پر بھروسہ کر کے اس پڑاؤ کو بہترین رزم کا قرار دے رہا تھا، وہی میدان اس کے لشکر کی خاطر موت کا پھندا بن گئے تھے۔ شہنشاہ کے پہلو میں کھڑی ملکہ کیتھرین کی حالت بھی مختلف نہیں تھی، لیکن ملکہ نے ہمت کر کے دستہ سالار سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ جنوبی میدانوں میں کیچڑ کی دلدل ہے؟ ہمارے کچھ جانور چرتے ہوئے اس طرف نکل گئے تھے۔ جب میں نے ہانکنے کے لیے ان کے پیچھے جنوبی میدانوں میں آگے بڑھا تو میں نے انہیں کیچڑ کی دلدل میں پھنسا ہوا پایا۔ تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لشکر کے کئی بیل اور گھوڑے دلدل میں غرق ہو چکے تھے۔ آپ کو اطلاع دینے سے پہلے میں نے دلدل کی لمبائی کا اندازہ لگانا چاہا، تب مجھے پتہ چلا کہ خونی دلدل پوری طرح سے لشکر کے راستے میں حائل ہے۔ زار روس اور ملکہ روس کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ بہت بری خبر تھی۔ وہ کچھ اور پوچھنے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ زار کو یوں لگا جیسے وہ کسی چوہے دان میں پھنس گیا ہو۔ اسے صرف ایک تسلی تھی، اور وہ یہ کہ ترک لشکر ابھی اس سے بہت دور تھا۔ وہ اگر آج پڑاؤ اٹھانے کا حکم دیتا تو ترک لشکر کے پہنچنے سے پہلے وہ اپنی جگہ تبدیل کر سکتا تھا۔ زار انہی خطوط پر سوچنے لگا۔ اسی اثناء میں دستہ سالار نے واپسی کی اجازت چاہی تو شہنشاہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور کہا، خونی دلدل کی سرحد پر سرخ رنگ کی چھڑیاں گاڑ دو تاکہ لشکر کا کوئی اور نقصان نہ ہو، اور اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی زار نے اپنے ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیتھرین، آپ کا زینان ابھی تک نہیں لوٹا۔ آپ جانتے اس میدان میں لشکر کے پڑاؤ کا مشورہ زینان نے دیا تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ مسلمانوں کا جاسوس تھا۔ تم دیکھنا، وہ نہیں آئے گا۔ وہ تو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہراول دستے کے 200 سوار بھی گئے۔ ملکہ کا سر ندامت سے جھک گیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ اب تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ زینان نے ہی انہیں دھوکہ دیا۔ سالار زینان کا مسکراتا ہوا چہرہ ملکہ کے سامنے گھوم گیا۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کاش زینان دشمن نہ ہوتا۔ وہ سالار زینان کے اخلاص بھرے چہرے کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب چند روز پہلے زینان ان کے لشکر میں شامل ہوا تھا۔ اس نے تنہا 5 تاتاری بدماشوں کو گرفتار کیا۔ پہلی مرتبہ جب وہ پڑاؤ میں آیا تو اپنے ہمراہ 5 زخمی قیدی لایا تھا، جنہیں اس نے دشمن کے جاسوس کے طور پر لشکرگاہ کے نزدیک زیر کیا تھا۔ کیتھرین اس کی بہادری کا لوہا مان گئی تھی، اور پھر اگلے روز جب معمول کی مشقیں ہوئی تو زینان نے اپنا کرتب دکھا کر ملکہ کے دیدے پھیلا دیے تھے۔ ملکہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے پیٹر نے زینان کے کرتب دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، یہ سپاہی ہے یا بازیگر؟ ملکہ کے دماغ میں زار کا کہا ہوا جملہ گونج گیا۔ زینان سچ مچ ایک بازیگر ثابت ہوا تھا، لیکن ملکہ نہ جانے کیوں پھر بھی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، اس لگاؤ کی وجہ زینان کی وہ چکنی چپڑی باتیں تھیں جو وہ ملکہ کی تعریف میں کہا کرتا تھا، لیکن ایک بات ملکہ کے دل میں یقین کے ساتھ موجود تھی، اور وہ یہ کہ زینان نے کبھی اس کی جھوٹی تعریف نہ کی تھی۔ اسے یاد تھا ایک مرتبہ جب اس نے زینان سے پوچھا، زینان یہ بتاؤ ہم تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ تو زینان نے جواب دیا، ملکہ محترمہ، تعریف کے قابل انسانی جسم کے وہ اعضاء نہیں ہوتے جو انسان کو وراثت میں ملیں، مثلاً قد، آنکھیں، ناک، کان وغیرہ۔ یہ سب کچھ تو خداوند کا دیا ہوا ہے۔ اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ تعریف کے قابل تو ہے آپ کا وہ حسن جو ہر دیکھنے والے کا دل مو لیتا ہے۔ تعریف کے قابل تو ہے آپ کے پہلو میں دھڑکتا ہوا ننھا سا دل جس میں سب کے لیے محبت ہے۔ ملکہ محترمہ،
میں آپ کو پہلے ہی دن پہچان گیا تھا۔ آپ صرف ملکہ ہی نہیں بلکہ ایک بہترین بیٹی، بیوی، ماں اور بہن بھی ہیں۔ نہ جانے کیوں آپ کے ساتھ یہ سب رشتے جوڑنے کو جی چاہتا ہے۔ ملکہ زینان کے انداز پر ذرا بھی طیش میں نہ آئی تھی، حالانکہ اس کا آخری جملہ ایک ملکہ کے ادب کے منافی تھا۔ اس کے برعکس کیتھرین کا چہرہ زینان کی بات سن کر گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا اور اس نے نورانی مسکراہٹ کے ساتھ زینان سے کہا تھا، زینان، تم پہلے مرد ہو جس نے ہمیں پہچانا۔ ہم تمہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ آج کے بعد لشکر میں تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ پیٹر ہماری کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ ملکہ کو سب باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ اس کا دل بے حد دکھی ہو گیا۔ زینان نے تو کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہر سچا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، تو پھر زینان نے ایسا کیوں کیا؟ بے شک وہ مسلمان تھا، لیکن اس نے ملکہ کے دل میں چھپے انسان کو دیکھ لیا تھا۔ پھر اس اچھے انسان نے اپنی ملکہ کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ ملکہ یہی سوچ رہی تھی۔ آنسوں کی دو ننھی بوندیں کیتھرین کے پلکوں سے الجھنے لگیں۔ اپنے ملکہ کے آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ کر پیٹر نرم ہو گیا اور کیتھرین سے کہنے لگا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس مقدس جنگ کے سالار اعلیٰ ہم ہیں۔ ہمیں ہی سوچنا چاہیے تھا۔ افسوس کہ ہم ایک مسلمان جاسوس کو نہ پہچان سکے، لیکن اب بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ صدر اعظم بلجی کا لشکر ابھی بہت دور ہے۔ وہ یہاں تک کئی دن میں پہنچے گا۔ ہم یہاں سے پڑاؤ اٹھا سکتے ہیں۔ میں ابھی لشکر کو کوچ کا حکم دیتا ہوں۔ زار احکامات جاری کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن کیتھرین کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھیں لیے خیمے میں آ گئی۔ زار نے فوری طور پر فوجی افسروں کو طلب کیا اور انہیں جلد سے جلد پڑاؤ اٹھانے کی احکامات جاری کر دیے۔ الیگزینڈر نے فاتحانہ نظروں کے ساتھ شہنشاہ کی طرف دیکھا اور کسی قدر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، زار محترم، اتنے بڑے لشکر کو ایک دن میں کوچ کے لیے تیار کرنا ممکن نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کل تک یہاں سے روانہ ہو سکیں۔ پیٹر الیگزینڈر کے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھ رہا تھا، لیکن اب پیٹر کی جنگجویانہ حس بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے الیگزینڈر کی بات کا برا نہ منایا، بلکہ بے پرواہانہ لہجے میں اپنے افسروں سے مخاطب ہو کر کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ دشمن ہم سے بہت دور ہے، ہم آرام سے روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرا ایک حکم پوری توجہ سے سنو۔ چاروں طرف پہاڑیوں پر اپنے بندوق بردار دستے بھیج کر قبضہ جما لو۔ جگہ جگہ عارضی مورچے بنا دو۔ جب تک لشکر کے اس چوہدان سے نکل نہیں جاتا، یہ بندوق بردار سپاہی مورچوں میں ہی رہیں گے۔ تمام افسروں نے تعمیل میں سر جھکایا اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے واپس مڑ گئے۔ اب ٹیلے پر صرف زار روس اور ماسکو کے بڑے کلیسا کا بشپ رہ گیا تھا۔ شہنشاہ نے بشپ سے مخاطب ہو کر کہا، فادر، ہم پھنس چکے ہیں، آپ دعا کا اہتمام کروائیے، ہمیں اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فادر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے زار کی بات سنی اور پھر ایک خاص انداز میں کہا، شہنشاہ معظم، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ دشمن ہم سے دور ہے، لیکن آپ بے حد پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیا سچ مچ دشمن ہم سے دور ہے؟ شہنشاہ کو بشپ کا انداز تخاطب پسند نہ آیا، لیکن یہ موقع نہیں تھا کہ کچھ کہتا۔ پھر زار روس نے بشپ کی بات کا جواب دیا، فادر، دشمن کا لشکر بے شک ابھی دور ہے، لیکن زینان کی چال کے بعد اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے زینان نے دشمن کو پہلے ہی خبر کر دی ہو اور بلجی نے ینیچری کے خونخوار دستے ہمارے لیے گھات لگانے کی نیت سے پہلے ہی بھیج رکھے ہوں۔ میں نے پہاڑوں پر مورچے بنانے کا حکم اس لیے دیا کہ تمام دروں اور چوٹی پر ہمارا قبضہ ہو جائے، کیونکہ ہم نشیب میں ہیں۔ اگر ہم بر وقت ارد گرد کی تمام اونچی جگہوں پر قبضہ کر لیتے تو یقیناً اس چوہے دان سے نکلتے ہوئے ہم محفوظ رہیں گے۔ زار کی بات کے ساتھ بشپ سر گھما کر اپنے چاروں طرف پھیلی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے لشکر گاہ اور پہاڑیوں کے فاصلے پر غور کر رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر دشمن کے بندوق بردار سپاہی ان پہاڑیوں پر چھپ کر لشکر گاہ پر فائرنگ کرے تو کیا ان کی گولی پڑاؤ تک پہنچ پائے گی؟ اور پھر فاصلے کا اندازہ کر کے فادر دل میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ پہاڑیاں اتنی دور تھی کہ بندوق کی گولی کا پڑاؤ تک پہنچنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مان بشپ کی نظر سامنے سے آتے ہوئے گھڑ سوار پر پڑی، جو اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا اسی ٹیلے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں شہنشاہ کھڑا اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہنشاہ بھی اپنے ماتھے پر بل ڈالے آتے ہوئے گھڑ سوار کی جانب دیکھنے لگا۔ آج بری خبروں کا دن تھا، چنانچہ پیٹر اپنے آپ کو پھر کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگا۔ گھڑ سوار ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کا سر اور چہرہ گر سے اٹے ہوئے تھے، جو لگتا تھا جیسے وہ بہت لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ زار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ زینان کے ساتھ جانے والے دستے کا ہی ایک افسر تھا۔ زار کا ماتھا ٹھنکا تو گویا وہی بات سچ ہوئی جس کا خدشہ تھا۔ سالار زینان نے بالآخر دھوکہ دے دیا تھا۔ گھر سے اٹا نوجوان جو ہی ٹیلے پر چڑھ کر زار کے سامنے آیا، زار نے از خود اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زینان نے دھوکہ دیا، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا، لیکن تم اکیلے واپس آئے ہو، تمہارے ساتھ 200 سوار گئے تھے، ان کا کیا بنا؟ خیمے کے اندر اپنے بستر پر بیٹھی ملکہ کیتھرین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے کانوں میں بھی پیٹر کی آواز پڑ چکی تھی۔ وہ جان گئی کہ کوئی اطلاع آئی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اطلاع لانے والے کی بات سننے کے لیے خیمے سے باہر آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں شہنشاہ معظم، بہادر سالار زینان نے آخر تک مقابلہ کیا،
ہم تمام راستے میں ہر میل پر فوجی چوکیاں قائم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کئی میل کے بعد جب ہماری تعداد بھی تقریباً نصف رہ گئی تو اچانک کریمیا کے تاتاریوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ سالار زینان جان توڑ کر لڑے۔ آخر وقت تک انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے، لیکن دشمن کے سپاہی سینکڑوں میں تھے۔ ہمارے سارے ساتھی مارے گئے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا، لیکن ہمارے بہادر سالار زینان مسیحیت پر قربان ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہی دردناک خبر سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ٹیلے پر موجود ملکہ کیتھرین، بشیپ اور پیٹر اعظم کی حالت یکلخت بدل گئی۔ کیتھرین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او میرے خدا، تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ پیٹر اور بشیپ کی آنکھوں میں بھی یقین نہیں تھی۔ وہ تو زینان کو جاسوس سمجھ رہے تھے، جبکہ زینان تو ایک سچا سپاہی نکلا۔ پیٹر نے مشکوک نگاہوں سے افسر کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے سوال کیا، کیا تم نے زینان کو خود جان دیتے ہوئے دیکھا؟ اب ملکہ کے دل پر زینان کی موت کا صدمہ چھا گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ کر 2 قدم آگے بڑھائی اور پیٹر کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ملکہ سر پر چھوٹا سا تاج رکھے بغیر باہر آئی تھی۔ سوار دستے کا افسر جانتا تھا کہ سالار زینان ملکہ کے بہت قریب تھا، چنانچہ اس نے شہنشاہ اور ملکہ سے مخاطب ہو کر جواب دیا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تنہا تنہا 40 سے زیادہ سپاہیوں کے گھیرے میں کھڑا یوں تلوار چلا رہا تھا جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ چھلاوا ہو۔ اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے 20 سپاہی مار گرائے اور آخر میں زخموں سے چور ہو کر وہ خود بھی گر پڑا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت عظیم ہے زار محترم، بہت ہی عظیم۔ پیٹر کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ کیتھرین کے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں تھیں، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ فتح کی مسکراہٹ تھی، احساس کی فتح کی مسکراہٹ۔ اس کا دل کہتا تھا کہ نیک سیرت زینان دھوکہ باز نہیں۔ پیٹر کے سامنے کیتھرین کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ پیٹر نے مسکراتے ہوئے کیتھرین کی جانب دیکھا اور کسی قدر مسرور لہجے میں کہا، ہمیں خوشی ہے کہ ہماری ملکہ کا دکھ دور ہوا۔ کیتھرین اب سچ کہتی ہیں، زینان بہت عظیم تھا۔ ہم اسے ایک شہید کے تمام اعزازات سے نوازیں گے۔ کاش بھی اتنی جلدی جدا نہ ہوتا، ہمیں بھی اس کی بہت ضرورت تھی۔ اب تو بشپ کے دل سے بھی ڈر دور ہو چکا تھا۔ اس نئی اطلاع کی وجہ سے شہنشاہ نے اپنے احکامات واپس نہ لیے۔ وہ اسی دلدل سے گھرے علاقے کو جلد سے جلد خیر بات کہنا چاہتا تھا۔ کریمیا کے تاتاری اگر اس کے سوار دستے پر حملہ کر سکتے تھے تو یہاں تک پہنچ بھی سکتے تھے۔ وہ اتنے بڑے لشکر کو شاید شکست تو نہ دے سکتے، لیکن نقصان ضرور پہنچاتے رہتے۔ یہی سوچ کر پیٹر نے یہاں سے کوچ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پیٹر کے حکم پر سینکڑوں بندوق بردار سپاہیوں پر مشتمل ایک عارضی فوج تیار کی گئی، جس کی ذمہ داری چاروں طرف بکھری ہوئی پہاڑیوں اور چوٹیوں پر مورچے بنانا تھی۔ ایلیانوف کو اس بندوق بردار فوج کا سپاہ سالار مقرر کیا گیا، جس کے ماتحت مزید 4 سالار تھے جو چہار اطراف اپنے اپنی فوجوں کو لے جاتے۔ آج کا دن کافی سنسنی خیز تھا۔ پڑاؤ میں ایک بار پھر ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ میدان سے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، بھاری سامان کو گاڑیوں پر لادا جا رہا تھا اور لشکر کے کوچ کے تمام انتظامات سر انجام دیے جا رہے تھے۔ پیٹر کا آج سارا دن انہی مصروفیات میں گزرا تھا اور اس وقت اپنے خاص گھوڑے کی پشت پر سوار پہاڑیوں کی جانب روانہ ہونے والے بندوق بردار دستے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ دریائے پرس کے پانی میں مغرب کی طرف جھکتا ہوا سورج چدھیا دینے والے عکس ڈال رہا تھا، جبکہ ساحل کے نزدیک پیٹر کا گھوڑا کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف پینے ڈالتا ہوا گھوم رہا تھا۔ اب پیٹر مطمئن تھا۔ زینان کی بہادرانہ موت کا ذکر سننے کے بعد اس کے دل سے تمام ڈر جاتا رہا تھا، لہٰذا اب اس کے چہرے پر وہی جوش و خروش دکھائی دے رہا تھا جو روح سے جدا ہوتے وقت اس کے چہرے پر تھا۔ بندوق بردار سواروں کے سامنے شہنشاہ کی آواز گونجی، سپاہیوں، دشمن ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن اس کی تعداد زیادہ نہیں۔ استنبول کی فوج ابھی بہت دور ہے۔ ہماری مد بھیڑ مسلسل خانے کریمیا کی تتاری فوج سے ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دستوں پر مشتمل ایک غیر منظم فوج ہے۔ آپ لوگوں کو دریا کے پار اور دریا سے اس طرف کی پہاڑیوں پر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے مورچوں کی موجودگی میں ہمارا لشکر یہاں سے کوچ کر سکے۔ دراصل اتفاق سے ہمارے ایک طرف خونی دلدل نکل آئی ہے۔ اگر یہ دلدل نہ ہوتی تو اس وادی کو ہم اپنے لیے محفوظ خیال کرتے تھے، لیکن اب تم لوگوں کے سروں پر ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں سے ابھی روانہ ہوئے تو پہاڑیوں کے آغاز تک نصف گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے اور پھر چوٹیاں سنبھالتے سنبھالتے شاید تمہیں رات ہو جائے، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تک اچھے مناسب جگہوں پر مورچے نہ سنبھال لو، نیند کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ لشکر یہاں سے روانہ ہوتے ہوتے 2 روز لگ سکتے ہیں۔ تب تک تم میں سے نہ کوئی شراب پیے گا اور نہ لشکرگاہ میں واپس آئے گا۔ اب تم روانہ ہو جاؤ۔ خداوند یسوع مسیح تمہارا نگہبان ہو۔ پیٹر کی تقریر کے بعد لشکر کے بشپ نے دعا کرائی اور بندوق بردار سرداروں کے دستے 4 مختلف اطراف میں دھول اڑاتے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ پڑاؤ میں موجود ہر شخص کی نگاہیں ان روانہ ہونے والے سپاہیوں پر جمی ہوئی تھی۔ پیٹر اپنے گھوڑے پر سوار ان لوگوں کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک شام کا دھندلکا چھا نہ گیا۔ غروب آفتاب سے کئی ساعت بعد پیٹر نے اپنی آنکھوں سے دوربین ہٹائی اور اس اطمینان کے ساتھ اپنے خیمے میں لوٹا کہ اس کی سپاہی پہاڑی چوٹیوں کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اب اندھیرا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ انہیں مزید دیکھتے رہنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ پیٹر لوٹ آیا اور خیمے میں داخل ہوتے ہی پیٹر نے کیتھرین سے کہا، کیتھرین، اب میں مطمئن ہوں، اب کچھ نہیں ہوگا۔
پیٹر نے اپنے سر پر ہلکا پھلکا تاج اتار کر اپنے ملکہ کو تھما دیا اور خود شاہی خیمے میں بچھی مسہری پر نیم دراز ہوتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں اپنی ملکہ سے کہنے لگا، کیتھرین، تم جانتی ہو میں نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے بڑی محنت سے جو بحری بیڑا تیار کروایا، اگر اسے سمندر میں عثمانی بحریے نے نہ روکا تو سمجھ لو کہ ہم جیت گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جلد ہی ہم بلد جی کی عظیم فوج سے ٹکرانے والے ہیں، لیکن تم یقین جانو ہم جتنی دیر مسلمان فوج کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا۔ سچ پوچھو تو یہ جنگ ہم لڑیں گے نہیں بلکہ کھیلیں گے۔ پیٹر کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ کیتھرین بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور شہنشاہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر زار کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور پھر کہا، میں خداوند سے یہ دعا کرتی ہوں کہ سچائی کی فتح ہو۔ میں نے آج ہی اپنی دعا کا اثر دیکھ لیا ہے۔ میں اب بھی زنان کو بھلا نہیں پائی، وہ مسیحیت کے لیے سرمایہ تھا۔ اسی طرح کے موضوعات پر باتیں کرتے کرتے ملکہ اور بادشاہ بستروں پر دراز ہو گئے۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے تمام کام بند کر دیے گئے تھے اور دن کے تھکے ہارے سپاہی اپنے اپنے بستروں میں دب کے بے سود پڑے سو رہے تھے۔ لیکن ایک شخص جاگ رہا تھا، یہ کلا ڈیوس تھا۔ کلا ڈیوس کو پیٹر سے ملاقات کیے آج تیسرا روز تھا، لیکن ابھی تک شہنشاہ کو اپنی اہمیت نہ جتا سکا تھا۔ فوج کی سپہ سالار نے اسے محض 10 سپاہیوں کا افسر مقرر کر کے اپنے تئیں اس کے عہدے کا حق ادا کر دیا تھا۔ کلا ڈیوس اپنی کم اہمیتی کا احساس کر کے جذبی ہونے لگا اور اب وہ بستر پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اسے شہنشاہ روس کا لشکر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مامادام تھروشیا آسٹروی شہنشاہ کی فوج میں شامل ہو کر بڑے شاہانہ تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوگی۔ کلا ڈیوس نے یہی سوچا کہ وہ آسٹروی فوج سے جا ملے۔ اس کی ماں نسلاً آسٹروی شاہی خاندان سے تھی۔ اس عظیم جنگ میں کلا ڈیوس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ آسٹروی شہنشاہ کے پرچم تلے مسلمانوں سے لڑتا۔ حقیقت یہ تھی کہ کلا ڈیوس روسی فوج میں شامل ہونے کے لیے تو استنبول سے روانہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے رازدار روس کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ وہ 20 سپاہیوں کو لے کر روسی لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ تو شیراز کے تعاقب میں نکلا تھا اور پھر مختلف حادثات و حالات نے اسے قسم پرسی کی حالت میں یہاں تک پہنچا دیا تھا، اور اب وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کل صبح ہوتے ہی وہ پیٹر سے اجازت لے کر آسٹروی فوج میں اپنی ماں سے جا ملے گا۔ یہ کچھ سوچتے ہوئے کلا ڈیوس کی آنکھ لگ گئی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، موسم بہت سرد تھا، پورے لشکر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کتوں کے بھونکنے اور مختلف جانوروں کی آوازوں کا سلسلہ بھی شاید ٹھنڈ کی وجہ سے بند تھا۔ حالانکہ یہ مئی کا مہینہ تھا اور میدانی علاقوں کے لوگوں کے لیے مئی کو موسم گرما شمار کیا جاتا تھا، لیکن کرۂ زمین پر شمال کے تمام علاقے ہر حال میں سرد تھے۔ البتہ موسم سرما کی نسبت اس رات کی سردی زیادہ تکلیف دہ نہیں تھی۔ 400 بندوق بردار عیسائی جب ایک ایک کر کے پہاڑی چوٹی پر تقسیم کیے گئے تو ان کی تعداد مشکل 2 اور 4 رہ گئی۔ وہ سرد اور خنک رات میں پہاڑیوں پر اپنے لیے مختلف مقامات پر مورچے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ ہر جماعت کو اپنا مورچہ خود بنانا تھا، چنانچہ رات بھر یہی کام جاری رہا۔ سپاہی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے اور کسی مناسب مقام پر اوپر تلے اس طرح جوڑ کر رکھتے کہ چاروں طرف سے ایک چھوٹی سی دیوار اٹھ کھڑی ہو اور وہ ایک ننھے سے مورچے میں محفوظ ہو جائے۔ 400 کی اس فوج کا سپہ سالار الیانوف مشرقی پہاڑیوں پر تھا، کیونکہ اسے یہی علاقہ تاتاریوں کا سب سے زیادہ نزدیک محسوس ہوا۔ دن بھر سفر اور چڑھائی اور رات پر پتھر ڈھو ڈھو کر صبح کے قریب تمام سپاہی تھکن سے چور ہو کر اپنے اپنے مورچوں میں گر پڑے۔ ان کے پاس بستر نہیں تھے، لیکن بھاری کمبل لپیٹتے ہی ان کی آنکھ لگنے لگی۔ الیانوف سونا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ اپنے مورچے سے نکل کر ایک قدرے مستطیل چٹان پر ٹہلنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اب تک مغربی، شمالی اور جنوبی پہاڑیوں کی طرف جانے والے سپاہی گہری نیند سو چکے ہوں گے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل ڈر رہا تھا۔ صبح ہونے والی تھی، رات کی تاریکی ہولے ہولے چھٹنے لگی۔ دور مشرق میں صبح کا ستارہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ الیانوف بھاری کمبل میں لپٹا ایک پتھر کے ساتھ اوٹ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی بندوق اس کی ران پر دھری تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی بھی آنکھ لگ گئی اور پھر کسی کھٹکے کی آواز سن کر اچانک الیانوف کی آنکھ کھلی تو اس کا لہو اس کے بدن میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ ایک تاتاری سپاہی الیانوف پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ الیانوف کے جسم سے جان نکل گئی، اس کے اعضاء شل ہو گئے اور وہ سوچے سمجھ کے قابل نہ رہا۔ الیانوف کا سر گھما تو اسے اپنے پہلو میں دیکھا۔ اسے تاتاری سپاہیوں کا ایک پورا دستہ نظر آیا جو روسی فوجیوں کی مشقیں باندھ چکا تھا، اور تمام روسی سپاہی ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ابھی صبح پوری طرح نہ ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ الیانوف نے دل میں سوچا کہ دوسری پہاڑیوں پر بھی تاتاری سپاہیوں نے روسی فوجیوں کی طرح اسی طرح خاموشی سے گرفتار کر لیا ہوگا۔ الیانوف کی سوچ صحیح تھی۔ صبح ہونے سے پہلے جب دن بھر کا تھکا ماندہ روسی لشکر بے سود پڑا سو رہا تھا، پہاڑی مورچوں میں عیسائی فوج کے 400 بندوق بردار سپاہی گرفتار کیے جا چکے تھے۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کے اس پار کی کہانیاں بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔